اس وقت ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا ایران پر حملہ ایرانیوں نے ٹال دیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ دوسرا حملہ، اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل سے اب ترکی کے خلاف بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ترکی کو اسرائیل کے جو صہیونیت والے جو ایلیمنٹ ہے، جو اصل یہودیت اور صہیونیت کے لوگ ہیں، انہوں نے کیوں ٹارگٹ میں رکھا ہے، کیوں اس کا نام لیا جا رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو میں ڈسکس کروں گا وہ یہ کہ ایران پر حملے کے دوران اسرائیل کے ایسے ڈرون گرے جن کو گرانا بہت مشکل تھا، اور ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیڈ تھا، تو کیسے گرے؟ اور اسی کا دوسرا حصہ کہ اسرائیل نے جتنے سسٹم اپنی حفاظت کے لیے حاصل ہو سکتے تھے پوری دنیا سے وہ لے کے اس نے لگائے ہوئے تھے، اس کے باوجود ایرانی میزائل کیسے جا کے اس پورے 3 سے 4 سسٹم کو کراس کر کے کیسے ہٹ کرتے رہے؟ تو اس کی کچھ اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے ساتھ میاں طاہر دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی رات ٹرمپ نے ایک بیان دیا، وہ اکثر بولتے رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے کہ میڈیا گریب کرو۔ وہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار میڈیا پہ آ جاتے ہیں، ہر نئی چیز پہ، ہر نئی بات پہ، جو بھی کسی طرف سے کوئی بیان آتا ہے اس پہ ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میڈیا کو گریب کر کے رکھو تاکہ کسی اور کو گنجائش نہ ملے۔ تو وہ رات کو آ گئے اور انہوں نے آ کے خامنہ ای کو خاصی سنائی، اور پھر کہا کہ اگر ایران جو ہے وہ یورینیم افزودگی کی طرف چل پڑا تو ہم اس پہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ تو اس میں ایک بڑی عقل مندی کا جو مظاہرہ کیا گیا اور بڑا ہی پرومپٹ ایکشن تھا، بڑا اس سے ایک اطمینان ہوا، وہ تھا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، ان کی طرف سے انہوں نے فوری بیان دیا کہ ہم بالکل اس طرف نہیں جا رہے۔ تو یہ بہت اس وقت جو سب سے بڑی بحث چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ایران کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنے اس جو اٹامک پروگرام ہے اس کو جاری رکھے اور مسلسل کنفلکٹ میں رہے۔ ظاہر ہے جب آپ جاری رکھیں گے تو اسرائیل کو اور کیا چاہیے؟ یہودی جو اصل میں ایران کے دشمن ہیں، وہ ان کو اور کیا چاہیے کہ وہ فضا بنا کے رکھیں گے اور امریکہ کو اکسائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سینکشنز بھی رہیں گی، وہ پابندیاں بھی رہیں گی، اور ایران کے اوپر دوبارہ حملے کا خطرہ بھی موجود رہے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ وقتی طور پہ اس پروگرام کو ٹال دے اور اپنے باقی دفاع پر توجہ دے، یعنی کہ اپنی ایئر فورس کو مضبوط کرے، اپنے میزائل پروگرام کو مزید مضبوط کرے، اپنے نیول فورس کو مضبوط کرے، اور خاص طور پہ اپنی اکانومی کو مضبوط کرے اور اپنے پر لگنے والی پابندیاں کو اٹھوائے، تاکہ وہ اچھی ایک ڈائنامک معیشت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے۔ مضبوط ایران جو ہے وہی اس کے ایران کے اپنے حق میں ہے اور امت مسلمہ کے حق میں۔ یہ بحث ہے۔ بہرحال یہ عراقچی کا جو بیان تھا وہ بڑا قابل تحسین ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ترکی کا نام کیوں آ رہا ہے۔ تو یہ ایک اسرائیل کا ایک کوئی بندہ ہے جو ان کے براڈ کاسٹ، سرکاری جو ان کے ادارے ہیں اس کے براڈ کاسٹ کے، یعنی کہ ریڈیو، ٹی وی، اس کا وہ ہیڈ رہا ہے، اور ایک بنیاد پرست یہودی ہے۔ اس نے ایک انٹرویو دیا اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ قطر ہوگا، اور قطر کے بعد ترکی ہوگا۔ قطر کا تو خیر انہوں نے نام لے لیا، اور اس میں اس کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ 7 اکتوبر یعنی کہ جو حماس نے حملہ کیا تھا اس کا ذمہ دار قطر ہے، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں اس سے بدلہ لیں گے۔ اس پہ تو خود اسرائیل میں ایک بحث ہے کہ وہ حملہ ہوا تھا یا کروایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ترکی، اور ترکی کی اس نے جو وجوہات دی ہیں وہ بڑی قابل توجہ ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو اردوان ہے، ترکی کے صدر
طیب اردوان، وہ بڑا پاورفل آدمی ہے، اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے، وہ ترکی میں بھی بڑا مضبوط ہے اور ترکی کے باہر بھی بڑا مضبوط ہے، اور وہ ایک اسلامک بلاک بنانے جا رہا ہے، اور اس کی آرمی بڑی مضبوط ہو گئی ہے، اور اس نے دفاع میں یعنی کہ دفاعی ساز و سامان میں بڑی ترقی کی ہے، تو اس لیے اس کو ٹارگٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب یہ جو اس طرح سے ٹارگٹ جو کرنے کی جو بہانے ہیں یا جو ٹارگٹ ڈھونڈے جاتے ہیں، اس کی ایک ہی ان کے پاس کرائٹیریا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان ملک دفاعی لحاظ سے مضبوط نہ ہو، اور وہ جو دفاعی لحاظ سے مضبوط ہوگا وہ ان کے ٹارگٹ پہ ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ترکی نے جس طریقے سے اپنی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے، گو کہ وہ ایک اٹامک پاور نہیں ہے، لیکن انہوں نے 6 جنریشن جہاز بنانے کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو آفر کیا ہے، پاکستان نے وہ آفر قبول بھی کر لیا ہے، اور اب وہ جو کان طیارہ ہے 6 جنریشن طیارہ جو ابھی تک امریکہ نہیں بنا سکا، اس کی پروڈکشن جو ہے وہ پاکستان اور ترکی مشترکہ طور پہ کریں گے۔ اس کی آزمائشی پروازیں انہوں نے کر لی ہیں، یعنی کہ جہاز ایک دفعہ ٹیسٹ ہو چکا ہے، اب وہ بنانے کا جو کام ہے وہ پاکستان اور ترکی میں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک پائلٹ کے بغیر جہاز بنایا، اور بڑا زبردست جہاز ہے، وہ جدید جہاز ہے، پائلٹ نہیں ہوگا، باقی سارے کام وہ فائٹر جیٹ والے کرے گا، اور جو اس کے ڈرونز ہیں وہ تو دنیا مانتی ہے اس کو، اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے بھی ٹیسٹ کیے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ ترکی کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں اور ترکی کی طرف وہ آنا چاہ رہے ہیں۔ اور اردوان نو ڈاؤٹ کہ اردوان نے جو پہلے ایک انڈونیشیا کا دورہ کیا تھا، ملیشیا، انڈونیشیا، اور وہاں سے وہ پاکستان آئے تھے، تو اس وقت وہ مسلم امہ کا تصور لے کے ہی آئے تھے، ابھی ٹرمپ نے حلف نہیں اٹھایا تھا، تو یہ ان دنوں کی بات ہے۔ تو وہ مسلم امہ کا ایک اتحاد بنانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا ایک اتحاد بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی اکانومی بھی بڑی مضبوط ہے، اور ترکی جو ہے وہ ویسے بھی یورپ کا حصہ ہے، تو اس کی بڑی اپنی حیثیت ہے، اس لیے اس کو نشانہ جو ہے وہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں کہ ایران کا تو ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اس کو تو اسرائیل نے پہلے ہیک کر دیا، پھر اس کو نشانہ بنایا اور ویسے ہی ختم کر دیا۔ تو ایران کے اندر جو ایٹان نامی ایک اسرائیلی جو ڈرون ہے وہ کیسے گرتے رہے، یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ اس کی فوٹوز، یہ ڈرون جو ہیں یہ گرے ہوئے ہیں جگہ جگہ، اور ان کی حالت کیا ہوئی ہے۔ یہ وہ والا ڈرون ہے، اگر میں اس کی آپ کو کچھ تفصیل بتاؤں کہ یہ ڈرون جو ہے ایک، اس کو ہیرون ٹی پی یا ایٹون کہتے ہیں، یہ ایک ڈرون جو ہے یہ 35 سے 45 ملین ڈالر کا بنتا ہے، یہ 35 سے 45 ملین ڈالر کا ایک جہاز پڑتا ہے ان کو، یہ ڈرون پڑتا ہے، اور یہ کئی ڈرون وہاں پہ گرا دیے گئے۔ تو ایران کے پاس تو ایئر ڈیفنس سسٹم ہی نہیں تھا، تو وہ کیسے گرائے۔ پھر اس سے اگلا سوال جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جو اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ جو بنایا تھا، جس سے وہ اپنی بچت کرنا چاہ رہا تھا، اس نے اپنی پوری فضا کو پہلے آئرن ڈوم سے کور کیا، پہلا جو اس کی ڈیفنس لائن تھی وہ تھی آئرن ڈوم، اور اس کے بعد اس کا تھا ایرو 2 ڈیوڈ سلنگ، ٹھیک ہے، یہ اس کا نام تھا، جو اوپر والی لیئر تھی وہ اس کو کور کرتا تھا، اور اس سے اوپر ایرو 2 سسٹم تھا، یعنی کہ پورا اسرائیل اس کے فضا کے اوپر ایک پورا کرو بنا ہوا ہے، اس کرو میں کوئی بھی میزائل، کوئی راکٹ آئے گا تو وہ اس کو روک لیں گے۔ اب یہ اتنا مہنگا سسٹم لگا ہوا تھا، اتنے مہنگے سسٹم لگے ہوئے تھے، ایک میزائل پہ سینکڑوں جو ملین ڈالر ہیں وہ لگتے ہیں ایک میزائل چلانے پہ، اس کے اتنا مہنگا سسٹم وہاں لگا کے اس نے رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایرانی میزائل جو ہیں وہ اگر 100 میزائل پھینکا ہے تو اس میں سے 10 جا کے یا 6 جا کے ضرور لگے ہیں اور اس کو کراس کر گئے۔ آخر ایسا کیا تھا، کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ تو اس کی ہم نے تلاش کی تو ہمیں مختلف جو سورسز ہیں ان سے یہ پتہ چلا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایران نے پہلے میزائل مارے شروع میں تو وہ نہیں لگے تھے، ان کو روک لیا گیا تھا، اور جو لگے تھے وہ آبادی کے باہر لگے تھے۔ اور یہ سسٹم جو ہے یہ کرتا بھی یہی ہے کہ اگر میزائل اس پورے ایریا، یعنی کہ جس ایریا کو انہوں نے کور کیا ہوتا ہے
اس سسٹم نے، روکنے والے سسٹم نے، تو وہ اگر اس سے باہر جا رہا ہو تو وہ اس کو نہیں روکتا، صرف اسی ایریا کو روکتا ہے جہاں آبادی ہے. ظاہر ہے آبادی کو بچانا ہے یا آپ نے کئی اہم تنصیبات کو بچانا ہے. تو وہ باہر جو لگ رہے تھے، سمندر میں لگ رہے تھے، اس کو وہ نہیں روک رہا تھا اور وہ لگ رہے تھے. لیکن یہ جو میزائل ہیں جو اس سے پہلے 3 ملکوں سے گزر کے جاتے تھے، وہاں سے بھی روکا جاتا تھا ان کو، اباکس کے ذریعے اور دوسرے سسٹمز کے ذریعے، وہاں سے بھی، اور طیارے فضا میں وہ بھی ان کو روکتے تھے میزائل مار کے. اب وہاں سے جو گزر گئے، آگے جا کے ان 3 سسٹم سے گزر کے اسرائیل کے تل ابیب جو ان کا اور حیفا جو ہے اس میں لگتے رہے. تو اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ بیسیکلی ٹیکنیک کسی ایسے ملک نے ان کو بتائی کہ انہوں نے یہ بتایا ان کو کہ ایک تو آپ میزائل کے ساتھ ڈرون اڑائیں، ایٹ اے ٹائم دونوں مکس کر کے اڑائیں. ایک میزائل اگر صرف ہم ماریں گے تو اس کو وہ روک لے گا. ایک تو آپ ڈرون اڑائیں گے تو میزائل اور ڈرون کی دونوں کی حیت میں اور اس میں فرق ہوتا ہے، تو سسٹم دونوں کو ایٹ اے ٹائم نہیں روک سکے گا. تو یا تو وہ ڈرون کی طرف ہو جائے گا یا پھر وہ میزائل کی طرف مصروف ہو جائے گا. اور ویسے بھی اس کی ایک خاص کیپیسٹی ہے، تو اتنی کیپیسٹی بڑھا کے آپ چیزیں اڑائیں اور دونوں کو مکس کر کے اڑائیں تو آپ کا میزائل جا لگے گا. اور وہ بالکل کامیاب ثابت ہوا اور ان کے میزائل لگنا شروع ہوئے، اور جس طریقے سے پھر تباہی ہوئی ہے وہ آپ نے سب دیکھ لی. اسی طرح وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہیرون TP اتنا مہنگا اسرائیل کا جو ڈرون ہے وہ ایران کے اندر نشانے بنتے رہے، تو اس میں بھی اسی ملک کا ہاتھ تھا. انہوں نے ہی ان کو گرانے کا ایک طریقہ بتایا تھا. اور وہ گرائے گئے ہیں، وہ نشانہ بنا کے گرائے گئے، وہ کسی سسٹم سے نہیں گرائے گئے، وہ بندوق کے نشانے سے گرائے گئے ہیں. اور وہ جس نے بھی طریقہ بتایا تھا وہ وہی ملک تھا جس کے سب سے زیادہ، باقی ملکوں سے زیادہ اس کے ایران میں مفادات تھے، اور وہ چین تھا. تو یہ ہمیں اطلاع ملی ہے، میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے.